میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ موسیٰ کی آواز فون کی دوسری طرف سے آئی۔ فہد کئی لمحوں تک خاموش رہا۔ اس کی نظریں بے اختیار اسنیرا کے چہرے پر جا ٹھہریں۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ بخار کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ فہد نے آہستہ سے پوچھا، کیا بتانا چاہتے ہو؟ دوسری طرف سے کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر موسیٰ نے گہری سانس لی۔ وہ سچ جو شاید آپ کو پہلے ہی معلوم ہونا چاہیے تھا۔ فہد کی آواز سخت ہو گئی۔ تو پھر دیر کیوں کر رہے ہو؟ موسیٰ نے دھیرے سے کہا، کیونکہ یہ بات صرف میرے بارے میں نہیں ہے۔ فہد خاموش رہا۔ یہ اسنیرا کے بارے میں بھی ہے۔ فہد کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کا نام لے کر کوئی بات مت کرنا، موسیٰ نے افسردگی سے کہا۔ فہد صاحب، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ شاید آپ کو مجھ سے نفرت بھی ہو، لیکن آج آپ نے خود مجھ سے سچ پوچھا ہے، اس لیے میں بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ فہد نے کچھ نہیں کہا۔ موسیٰ کی آواز مزید سنجیدہ ہو گئی۔ ہاں، میں اور اسنیرا ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ فہد کے ہاتھ میں پکڑا فون جیسے اچانک بھاری ہو گیا۔ اس کے چہرے پر سختی آ گئی۔ موسیٰ نے فوراً بات جاری رکھی، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شاید میں آج بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ فہد نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ وہ چاہتا تھا کہ موسیٰ یہ سب جھوٹ کہے، مگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ موسیٰ کی آواز میں کوئی شرمندگی نہیں تھی، صرف درد تھا۔ لیکن فہد صاحب، ایک بات آپ کو ضرور جاننی چاہیے۔ فہد نے آنکھیں کھولی۔ کیا اسنیرا نے آپ سے شادی کے بعد مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا؟ فہد خاموش رہا۔ بلکہ شادی سے پہلے ہی اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اب ہماری زندگی الگ ہے۔ اس نے مجھے سمجھایا تھا کہ اس کے لیے اس کا خاندان، اس کی آنے والی زندگی زیادہ اہم ہے۔ فہد نے بے اختیار پوچھا، اگر تم دونوں محبت کرتے تھے تو اس نے تم سے شادی کیوں نہیں کی؟ موسیٰ کے لبوں پر ایک اداس مسکراہٹ آئی، کیونکہ ہر محبت کا انجام شادی نہیں ہوتا۔ فہد کچھ نہ بولا۔ موسیٰ نے آہستہ سے کہا، کچھ محبتیں صرف دل میں رہ جاتی ہیں اور انسان پوری زندگی انہیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ فہد نے نظریں جھکا لی۔ موسیٰ کی آواز میں نمی آ گئی۔ میں مانتا ہوں کہ اسنیرا میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت تھی۔ میں آج بھی اس سے محبت کرتا ہوں، شاید کل بھی کرتا رہوں گا۔ فہد کی گرفت فون پر مضبوط ہو گئی۔ موسیٰ نے فوراً کہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کی زندگی برباد کرنا چاہتا ہوں۔ فہد خاموش رہا۔ میں اس کی خوشی چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ فہد کے دل میں اتر گئے۔ موسیٰ نے کہا، اگر اسنیرا آپ کے ساتھ خوش ہے تو میں دل سے دعا کروں گا کہ وہ ہمیشہ خوش رہے۔ میں کبھی اس کی زندگی میں واپس آنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ فہد نے پہلی بار قدرے نرم لہجے میں پوچھا، اگر وہ خوش نہیں ہے؟ موسیٰ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تو بھی فیصلہ میرا نہیں ہوگا۔ فہد نے حیرت سے پوچھا، پھر کس کا ہوگا؟ اسنیرا کا۔ موسیٰ کا جواب بہت واضح تھا، وہ اب آپ کی بیوی ہے۔ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق اسی کا ہے۔ میں نہ آپ دونوں کے درمیان آنا چاہتا ہوں، نہ اسنیرا کو کسی مشکل میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ فہد کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ جس شخص کو وہ اپنی ازدواجی زندگی کا سب سے بڑا دشمن سمجھ رہا تھا، وہی شخص اسے اپنی بیوی کی خوشی کا خیال رکھنے کا کہہ رہا تھا۔ موسیٰ نے دھیرے سے کہا، بس ایک بات کا خیال رکھیے گا فہد صاحب۔ کیا؟ اگر اسنیرا آپ کے ساتھ خوش نہیں ہے تو اسے میرے نام کی سزا مت دیجیے گا۔ فہد خاموش ہو گیا۔ موسیٰ کی آواز بھرا گئی، آپ کو مجھ سے نفرت کرنے کا پورا حق ہے۔ آپ چاہیں تو مجھے برا سمجھیں، لیکن اسنیرا کو اس محبت کی سزا مت دیں جو کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ فہد کے دل میں جیسے کسی نے دستک دی۔ اسے اسنیرا کی وہ تمام باتیں یاد آنے لگیں۔ آپ نے کبھی مجھ پر یقین کیا ہی نہیں، آپ نے صرف لوگوں کی باتیں سنیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتا دیں۔ فہد نے پہلی بار اپنے آپ سے سوال کیا، کیا واقعی اسنیرا قصوروار تھی، یا کیا اس نے صرف ایک ایسے رشتے کی سزا برداشت کی تھی جو اس کی شادی سے پہلے ختم ہو چکا تھا؟ موسیٰ نے کہا، فہد صاحب۔ فہد نے خاموشی سے جواب دیا، ہاں، میں آپ سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں، کیا اسنیرا کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ فہد کے لبوں پر کوئی جواب نہیں آیا۔ موسیٰ نے آہستہ سے کہا، کیونکہ میں آج بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، اور شاید اسی لیے موسیٰ کی آواز ٹوٹ گئی۔
میں چاہتا ہوں کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ کال ختم ہو گئی۔ فہد کافی دیر تک فون ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ اس کے ذہن میں موسیٰ کی آخری بات گونج رہی تھی، میں چاہتا ہوں کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ فہد نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی نظر استیرا پر پڑی۔ وہ اب بھی سو رہی تھی۔ فہد کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر پہلی بار اس کے دل میں غصے کی جگہ ایک عجیب سی بے چینی نے لے لی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور استیرا کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار پہلے سے کم تھا۔ استیرا نے نیند میں کروٹ بدلی۔ فہد فوراً پیچھے ہٹ گیا، مگر جانے کیوں آج پہلی بار اسے اس کے لیے فکر محسوس ہوئی۔ صبح استیرا کی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ وہ بستر سے اٹھی تو اسے فہد کمرے میں نظر نہیں آیا۔ وہ خاموشی سے تیار ہوئی اور نیچے آ گئی۔ کچن میں مومانی موجود تھی۔ استیرا نے دھیرے سے کہا، السلام علیکم مومانی۔ وعلیکم السلام۔ مومانی نے ایک نظر سے دیکھا، اب طبیعت کیسی ہے؟ استیرا کو حیرت ہوئی۔ یہ شاید پہلی بار تھا جب مومانی نے خود اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تھا۔ اب بہتر ہوں۔ مومانی نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر بولی، کل رات فہد تمہارے پاس تھا؟ استیرا نے سر ہلایا، جی۔ ڈاکٹر بھی اسی نے بلایا تھا؟ جی۔ مومانی خاموش ہو گئیں۔ ان کے چہرے پر عجیب سی کیفیت تھی۔ شاید انہیں بھی پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ فہد کے دل میں اپنی بیوی کے لیے بالکل کچھ نہیں بچا تھا۔ دوسری طرف فہد اپنے کمرے میں کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ان کے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، کیا استیرا آج بھی موسیٰ سے محبت کرتی ہے؟ وہ یہ سوال کسی سے نہیں پوچھ سکتا تھا، نہ مومانی سے، نہ موسیٰ سے۔ اس کا جواب صرف استیرا کے پاس تھا۔ فہد نے فیصلہ کیا، آج وہ پہلی بار استیرا سے ماضی کے بارے میں بات کرے گا۔ مگر اسے کیا معلوم تھا، استیرا بھی اسی دن ایک ایسا فیصلہ کرنے والی تھی جو ان دونوں کی زندگی بدل سکتا تھا۔ شام کو استیرا اپنے کمرے میں بیٹھی الماری صاف کر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر سبز چوڑیوں کے ڈبے پر پڑی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے ڈبہ باہر نکالا۔ اس کی انگلیاں ڈبے پر ٹھہر گئیں۔ موسیٰ کی آواز جیسے اس کے کانوں میں گونجی، یہ چوڑیاں نہیں، میری پہلی خوشی تھی۔ استیرا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ نہیں، وہ خود سے بولی، موسیٰ اب یہ سب ختم ہو چکا ہے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ استیرا گھبرا کر پلٹی۔ فہد دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی نظر سیدھی استیرا کے ہاتھ میں پکڑے ڈبے پر پڑی۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ استیرا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ فہد نے کچھ نہیں کہا، بس چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے بہت دھیمے لہجے میں پوچھا، استیرا؟ وہ خاموش رہی۔ فہد کی نظریں اب بھی اس ڈبے پر تھیں۔ کیا میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ استیرا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے ڈبہ فوراً بند کر دیا۔ جی۔ فہد نے ایک قدم آگے بڑھایا، کیا تم آج بھی موسیٰ سے محبت کرتی ہو؟ استیرا کے ہاتھ سے وہ ڈبہ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ سبز چوڑیاں ڈبے سے باہر نکل کر فرش پر بکھر گئیں اور ان کی کھنک کے ساتھ استیرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔